السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ پروردگار عالم نے اسلام کے ایک عظیم رکن جس کو حج کے الفاظ سے لوگ پکارتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک عشق والی چیز ہے، فریفتہ ہونے والی بات ہے۔ جب تک دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کسی کے در پہ پڑ کے مرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے، رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تھا میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے۔ معاف تو اب بھی نہیں کرتے،
پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا. اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں. ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے. بت خانہ بنا رہا بے شمار بڑا لوگوں نے، کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں. ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی؟ اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا زمانہ ہے. لوگ میلے کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا. سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے. واپس آئی قوم، بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تلاش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی. آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک نوجوان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں.
مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جس ملک کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا، صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام، ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا۔ خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اس تین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا۔ www.shahideislam.com آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے طاق میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوں کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا تیرا قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا کوئی؟ کچھ کم فارق کھا کسی نے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید عزتی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، گھر نکال دیا خداؤں کا۔ آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ یہی ایک نوجوان ہے جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، یہی وہ ہو سکتا ہے۔ کبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا، میرے خلیل تو نے اکیلے نے مار کھائی ہے، میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا، مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، میرے خلیل انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں۔ تو تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو، جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی، جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی، جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے۔ ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہے اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے۔ تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہیں، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں، بارش برسانے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پہ قادر ہیں، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے، یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں کہ ہم نے بنائے؟ سینیوں سے، ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے۔ فرمایا ظالموں جن کو تم بناؤ چھینیوں اور لوہوں سے تراش کر چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے، کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے، کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے، اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹال یہ ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری باتیں کر رہا تھا۔ کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنی غیرت مند، اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے۔ کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے۔
سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسے پکڑ کر، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی حمایت کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو۔ چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، کولے بن گئے، شعلے بن گئے، پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ، عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ پنگوڑا تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، بھاپ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ مامور تھا وہ آیا تو میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے، جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے درمیان میں پڑے، اب آتی قل لا یا رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے۔ آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ بن رہا ہے بیت اللہ،
بنا رہا ہے خلیل اللہ اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ. مستری بھی نبی، مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی. اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا. اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاندان بلایا. اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا اور بلا کر دعا مانگی ہے. دعا مانگی ہے. الہ العالمین. دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس کی طرح منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بڑی عمر کا آدمی جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے، الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حاجی حج کرنے آج چلا ہے، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی. فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما. سارے خاندان نے آمین کہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دونوں باپ بیٹوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی. حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تم بھی دعا کرو. حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی، الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ہاجرہ نے دعا کی، آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے، حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی. دعا کرتی، الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما. پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے، نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے. حرم محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے.
चुनाचे किसी मुल्क में जाओ, आदमी परेशान होता है, अमेरिका में आया हूं, कहां जाऊंगा, किधर को जाऊंगा। यूरोप में जाओ, अफ्रीका में जाओ, किसी मुल्क में भी जाओ, ये खासा है, सरजमीन अरब पे कदम रखते ही दिल मुतमईन हो जाता है, मैं दूसरों के यहाँ नहीं अपनों के यहाँ आया हूं। और उधर दिल में ये बात आती है, ऐसा मालूम होता है कि खुदाबंद करीम आवाज दे रहे हैं, घबरा ना, आजा, ये बैतुल्लाह भी मेरा, तू भी मेरा, ये जमीन भी मेरी, ये आसमान भी मेरा, घबराता क्यों है, और तेरा मेजबान मैं हूं, इधर आ। फरमा दिया मेरे दरबार में आने के लिए कुछ शर्तें बनाओ, खबरदार अगर कोई जीनत वाला कपड़ा पहन कर आया, बादशाह तख्तो ताज उतार के आओ, सुर्ख याकूतों सब्ज याकूतों वाले ताज, सोने की लड़ियों वाले ताज, चांदी और हीरे के लगे हुए ताज उतार के आ, मेरा डर हो तेरा सर हो, नंगा सर करके ला, खबरदार सर पे कुछ नहीं। बादशाह नंगे सर आओ, वजीरों नंगे सर आओ, गवर्नरों नंगे सर आओ, जिम्मेदारों सरमायादारों बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकरों मर्दों तमाम के तमाम नंगे सर आओ। कोट पतलून उतार के आओ, सलवार कमीज उतार के आओ। तुमने जो अपने अपने मुल्क के मुताबिक फैशन बना रखे हैं, इन सारे फैशनों को उतार कर मेरे यहाँ तो एक ही फैशन है, मेरे बंदे, तेरा सर हो मेरा डर हो, तेरा दिल हो मेरा घर हो, एक ही फैशन चलेगा यहाँ। तमाम कपड़े उतार के आओ, सिला हुआ कपड़ा पहनना, एहराम बांधना जायज नहीं, हाजिरी नहीं होगी और हज नहीं होगा, बिल्कुल सही मरासिक अदा नहीं होंगे। फरमाया चाहे यूरोप का बाशिंदा हो, एशिया का बाशिंदा हो, बर्रे सगीर का बाशिंदा हो, काले मुल्क का रहने वाला हो, गोरों के मुल्क के रहने वाला हो, बादशाह और फकीर हो, तमाम के तमाम एक लिबास में आओ। वो लिबास क्या हो? फरमाया एक चादर गले में डाल ले, कफन पहन के आ, घर से पूरी तरह निकल के आ। हाँ, तुझे क्या मालूम वापसी भी तो ही होगी कि नहीं, तैयार हो के आ, पक्का प्रोग्राम बना के आ। फमन रफता फीहिन्नल हज्ज फला रफता वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, फमन फरग फीहिन्नल हज्ज फला रफता वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। झगड़ा नहीं करना, गुनाह नहीं करना, रफस नहीं करना। रफस के मानों में जीनत भी है, ज़ेबो जीनत तुमने नहीं करनी। खुशबू लगाकर मेरे दरबार में मत आओ, ये जेंटलमैन अपने घर चलाओ। दिल में ये बात मत लाओ कि मैं कुछ बन के चला हूं और मेरे दरबार में बन के आएगा। मिट के आ, बंदगी करता हुआ आ, सर झुकाता हुआ आ, मुझे अपना खुदा और माबूद और कारसाज मानता हुआ आ। फरमाया सलवार कमीज नहीं चलेगी, कोट पतलून नहीं चलेगा, तमाम कपड़े उतार के आओ। एक कपड़ा
अपनी तहमत की जगह लपेट ले ताकि तेरी शर्मगाह छुप जाए, और एक कपड़ा गले में डाल ले और कंधा फिर भी नंगा रख ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लाह के दरबार में भी कपड़े पहन के चला है। इसी को कहता कि कोई इल्म बादशाह है, कोई है इल्म फकीर, सब नजर आते हैं तेरी दाम उल्फत के असीर। बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा, बादशाह फकीर हो, कोई भी हो, अल्लाह के दरबार में यकसां। बंदा तो बंदा है ना। अल्लाह पाक आप सबको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर में मोहतरम में जब नमाज होती है अजब अंदाज होता है, सारी कायनात सर से नंगी खड़ी है, कफन में लिपटे खड़े हैं, अपने मौला के दरबार में हाजिर है। और अजब दरबार है, हर में मोहतरम में कदम रखते ही पसीने छूट जाते हैं, शराबोर हो जाता है पसीनों में, और आदमी का ज़मीर खुद मुलामत करता है, और मेरे मालिक मैं इतना बड़ा रूसियार, ये तेरा दरबार, कहाँ मेरी बदामाली, कहाँ मेरी रूसियाही, कहाँ मेरे करतूत, और कहाँ तेरा ये बाबरकत दरबार। शर्म आती है, पसीनों में आदमी खुद ब खुद डूब जाता है। हर में मोहतरम के अंदर जाता है, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, नजर पड़ती है, प्यार आता है, मोहब्बत आती है, दिल में वलवला पैदा होता है, तो जज्बा पैदा होता है। आगे बढ़कर हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने हजर अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया। खुदावंद आलम फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूं उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया, और फरमाया कि बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर जिसने दुआ मांगी, मैं ये समझता हूं कि मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया, और जिसने मकाम मुल्तजिम पे लिपट कर मुझसे मांगा, मैं समझता हूं मेरी चौखट पे लिपट कर, मेरी दहलीज पे पड़कर मुझसे सब कुछ मांग लिया। तवाफ करता है, आवाज लगाता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इलाही मैं हाजिर हूँ, इलाही मैं हाजिर हो गया हूँ, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी कबूल फरमा, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी मंजूर फरमा। मैं आया हूँ तेरे दरबार में सर मारने के लिए, तेरे दरवाजे पे गुलामी करने के लिए मैं आया हूँ। उलमा इकराम ने लिखा है, मदीने पाक से बाहर एक आदमी ने आके एहराम बांधा, और एहराम बांध कर आवाज लगाई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियाँ थे, उम्र रसीदा थे, चल रहे हैं, फिर भी तलबिया पढ़ रहे हैं और हज के लिए आ रहे हैं। बराबर में खड़े हुए किसी जवान ने कहा, बड़े मियाँ हमने भी सुना है, तेरी हाजिरी जब मंजूर नहीं, धक्के खाने की क्या जरूरत है, परेशानी उठाने की क्या जरूरत है, तकलीफ उठाओगे। जवान ने कहा, जिन्होंने गैब की आवाज सुन ली थी। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, बेटा तुम एक दिन की आवाज सुन करके मुझे घबरा रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, 53 साल गुजर गए मुझे यही आवाज सुनते सुनते।
پھر اے نوجوان یہ بتا، اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑ لوں؟ منظور ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں۔ منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ shahideislam.com یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان نال یار اساں تو کہیں کو کلا ہی کوئی تکا پیسہ گدا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پوندی ہے اساں تے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویندے ہن جان دے وے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کلا ہی گئے ہی کوئی نہیں۔ ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے۔ 4% قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کسی کول گئے ہی نہیں، اٹھے نہیں گئے۔ تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے۔ یوں کہو نا اصا تیرے سوا کہ کچھ سناؤں گا ہی کہیں نہیں، ان دل کے وچ کوئی جھاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔ اور بادشاہ 1000 پانی آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہ کو دیکھن کی تے تیار نہیں، کہیں گے منہ دے اوتے تھوکن کی تے تیار نہیں۔ جڑ ویلے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو، خوش تھیندے، ہاں ہاں میرے اوتے قربان ہے، میرے اوتے نثار ہے۔ حالانکہ ہے سارا مطلب، اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا، تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو۔ قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی زمزم کی پہاڑی سے، ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔ طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، اور فرمایا فرشتوں آؤ میرا بندہ آیا ہے، گھر میرا ہے، چکر اس کا ہے، اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے،
आवाज आती है, फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे घर के कोने को हाथ लगाया, आओ 40 फरिश्ते यकदम आकर मेरे बंदे से मुसाफा करो। क्यों? ये मेरे घर के सिवा किसी जगह को बाबरकत जगह नहीं जानता, किसी दरख्त को बैतुल्लाह के मुकाबले में नहीं मानता, किसी घर को काबे के मुकाबले में नहीं मानता, किसी कब्र को नऊज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह के मुकाबले में नहीं लाता। ये फरमाया हाजी जब तवाफ करे दुआ मांगे फरिश्तों आमीन कहते जाओ, 7 चक्कर लगाओ मेरे बंदों के, आओ ये मेरे मेहमान हैं। जमजम का पानी पीने जाता है, तवाफ पूरा करके 7 चक्कर लगा के जमजम का पानी पीता है। फरमाया आजा आजा, तू मेरे दरवाजे पे आ गया, तू मेरे काबे में आ गया, तू मेरे हरम में आ गया, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ। सारी दुनिया पानी पिलाती है अपने मेहमानों को, आ तुझे वो पानी पिलाऊं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से जारी हुआ था। जमजम का पानी पीता है। हाजियों से पूछो, थका हुआ जाता है, नींद का मारा हुआ जाता है, घबराया हुआ जाता है, तवाफ किया, तवाफ ज़ियारत किया, पहला तवाफ किया और जमजम पिया, तमाम थकन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जैसे तुम जिसके यहाँ मेहमान जाते हो 7 अप की बोतल पीकर डकार लेकर छत की तरफ देखते हो, नहीं तो वहां जमजम का पानी पीकर फिर काबे की तरफ आदमी देखता है। इसके बाद फरमाया आजा आजा, अभी फारिग नहीं हुआ, तवाफ तूने कर लिया, मेरे घर का तूने चक्कर लगा लिया, बख्शिश की दुआएं मांग ली, रो लिया, धो लिया, और मैंने तुझे पानी छानी भी पिला दिया। चाय वाय होती है ना हमारे यहाँ, फरमाया मैंने तुझे पानी छानी पिला दिया, जमजम पिलाया। आ इस काबे के बनाने वाले ने, हजरत इब्राहिम ने जहां खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की थी, तू भी वहां खड़ा होकर नमाज अदा कर। मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़। सुना जब नफिल पढ़ता है इसके बाद दुआ मांगता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं और मुझको नवाजते हैं। तभी तो फरमाया कि हाजी तौबा करे, आदत बदले, मेरे कानून को अपनाए। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि यहाँ से ऐसा वापस जाता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। जब सिला हुआ कपड़ा जायज नहीं, खुशबू लगाना जायज नहीं, अपनी बीवी की तरफ एहराम बांधे हुए देख शहवत की निगाह से देखना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं। क्यों? कि जिसका दीवाना बनकर आया, जिसका मस्ताना बनकर आया, वहां तो ये सारी चीजें है ही नहीं, सारी चीजें नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरे दरवाजे पे आया, मेरा बनकर आया, तो जब तक एहराम तेरा बंधा हुआ है ना, मेरे वाली आदत अपना, मेरी भी बीवी नहीं, तू भी समझ ले तेरी भी नहीं, मैं भी कपड़े नहीं पहनता, तू भी समझ ले कि मैंने भी नहीं पहनने, मैं भी खुशबू नहीं लगाता, तू भी ना लगा। जब तक एहराम बंधा हुआ है उस वक्त तक तू मेरे वाले अफाल बना। मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी सबका रहमतुल्लाह अलैह जब बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए तो ये लिखा किताबों में कि अबदालों की जमात बैठी थी। मताफ कहते हैं तवाफ की जगह को, बैतुल्लाह के चारों तरफ जो चक्कर लगाने की जगह बनी हुई है उसे मताफ कहते हैं। वहां अबदालों की जमात बैठी थी। पिछली रात थी, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कदम रखा, अबदाल चौंक उठे और फरमाते हैं कि सारा हरम नूर से जगमगा उठा, सारा हरम नूर से जगमगा उठा। और जब अबदालों की नजर पड़ी तो फरमाया यही वो मौलाना खलील अहमद है जिसकी वजह से बैतुल्लाह में नूर भर गया। और जब तवाफ करने लगे तो यूं फरमाया कहाँ मैं और कहाँ नकहाते गुल, कहाँ मैं कहाँ तेरा दरबार,
میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے پہ قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نہ کہتے گل نسیم سحر، یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر طواف بند ہوا، ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا۔ کالی کالی چڑیا آ کے طواف شروع کر دیتی ہیں، ادھر سلام پھیرا، لوگوں نے طواف شروع کیا، وہ چڑیا غائب۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں، ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، چھنک چھنک کی آواز آتی تھی۔ اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھوں یہ چھنکار والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی، یوں جو نظر کی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا، آنکھ باہر نکالتی۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیرت سے پیدا کرنے والا ہے، غیور ہے سارے سب سے زیادہ۔ تبارک و تعالیٰ صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مضمون اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اور میرے دل میں ولولہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔